بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مصر کا سفر کر رہے تھے تو دیکھا ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ قریب گئے تو جھاڑی سے اللہ کی آواز آئی۔ اللہ نے پہلی بار کلام کیا اور یہاں پر آپ کو نبوت کے لیے چنا۔ یہ پوسٹ دھیان سے پڑھیں، موت کے وقت کام آئے گی۔ ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ پاک سے عرض کیا کریں کہ یا اللہ، میں یہ کلمہ تیرے پاس امانت رکھواتا ہوں، جب میرا آخری وقت آئے تو میری یہ امانت مجھے لوٹا دینا۔ اللہ پاک سے بڑھ کر امانت دار کوئی نہیں۔ اس عمل کے کرنے والے کو آخری وقت میں یہ کلمہ ضرور نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں خوش نصیبی میں سے ہیں: نیک بیوی، وسیع رہائش، اچھا پڑوسی اور عمدہ سواری۔ نیک بیوی ملنا خوش نصیبی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بندہ اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرے گا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، نیک عمل اعلیٰ ترین زادِ راہ ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، چلنے کا سامان کرو کیونکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، ہر کام کو اسی دن مکمل کرو کیونکہ ہر دن کا اپنا ایک کام ہوتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، دعا بلا کو رد کرتی ہے اگرچہ کیسی ہی سخت ہو۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کھانا کھاتے وقت ذکر خدا کثرت سے کیا کرو اور کھاتے وقت باتیں نہ کرو۔ امام علی نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کھانا شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے۔ مشکلات پر صبر کرنے کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مصائب اور تکالیف کے گھونٹ صبر و تحمل کے ساتھ پی جانے چاہیے کیونکہ کوئی ایسا گھونٹ میں نے نہیں دیکھا جو انجام کار میں ان سے زیادہ میٹھا اور آخر کار میں ان سے زیادہ لذیذ ہو۔ آم دنیا کا میٹھا ترین پھل ہے مگر اس کی ڈنڈی والی جگہ انتہائی کڑوی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس جگہ سے آم کو درخت سے جدا کیا جاتا ہے۔ جدائی ایسے ہی کڑوی ہوتی ہے۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ تو دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک خدا چاہتا ہے کہ تمہاری جیت ہو۔